رمضان المبارک کا مہینہ اور جمعۃ المبارک کا دن اور سارے کا سارا سیکھنے سکھانے کا دن، کیونکہ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ یہ سیکھنے اور سکھانے میں ہی وقف ہونا چاہیے، کہ مسلمان سیکھنے اور سکھانے کے لیے ہی آیا ہے، اس لیے ہمارا ایک ایک لمحہ سیکھنے اور سکھانے کے لیے ہونا چاہیے۔ اگر سکھانے والا سکھانا چاہے اور سیکھنے والا سیکھنا چاہے تو کام بن جائے گا۔ اگر سیکھنے والا سیکھنا چاہے، سکھانے والا سکھائے نا، تو بندہ پھر بھاگ جائے گا۔ اور لازمی ہے کہ طلب ہونی چاہیے، جس کے اندر طلب ہے نا، جتنی زیادہ ہے وہ اتنی زیادہ مطلوب کی طرف بھاگے گا۔ اب ایک بندہ کہنے لگا مجھے یہ بتائیں میں کیسے آپ جیسا بن سکتا ہوں؟ میں کہا بن ہی نہیں سکتے، کیونکہ یاد رکھنا ہر ایک کا اپنا اپنا سٹار ہے، اسی مدار میں گھومنا ہے اس نے۔ تم میرے جیسے نہیں بن سکتے، میں تمہارے جیسا نہیں بن سکتا۔ ہر ایک نے جس مدار میں گھوم رہا ہے نا، اسی پر راضی رہنا کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے میں ایسا ہی ہوں۔ اپنے آپ میں انٹر ہو کر آپ نے خود کو ہی بہتر بنانا ہے، میرے جیسا نہیں بننا۔ آپ نے اپنے اندر ہی داخل ہو کر خود کو ہی بہتر بنانا ہے، میرے جیسا نہیں بننا بیٹے۔ آپ نے بہتر جب بنا لیا، لوگ کہیں یار ہم کیسے بن سکتے ہیں۔ دوسری بات، یہ کیسے ہو سکتا ہے سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک بندہ چل رہا ہے، ایک بندہ رکا ہوا ہے، رکا ہوا چلنے والے سے پوچھتا ہے تو کیسے چل لیتا ہے، اور چلنے والا رکے ہوئے سے پوچھتا ہے تو رکا کیوں ہوا ہے۔ اب بتایا جائے جو چل رہا ہے وہ کیوں چل رہا ہے، جو رکا ہوا ہے وہ کیوں رکا ہوا ہے، رکا ہوا چلتا کیوں نہیں؟ اس کا مطلب ہے ایک درمیان میں چیز ہے، توفیق نہیں ملتی، کوئی نہ کوئی رکاوٹ ہے بندے اور اللہ کے درمیان، بندے اور اللہ کے درمیان، بندوں کے درمیان نہیں۔ اگر کوئی بندہ میری وجہ سے راستہ بھٹک جائے، میری وجہ سے راستہ چھوڑ دے، اس کو میں نے گمراہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کا راستہ کھوٹا کرنا ہے تم نے اپنا، میری وجہ سے، بیوقوف نہیں ہو۔ اس لیے ہم کسی مولوی کا کلمہ تو پڑھتے نہیں ہیں، کلمہ تو پڑھتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا۔ مولوی خراب بھی ہو جائے تو باڑ میں جائے، ہمیں کیا لینا دینا، ہمیں مولوی کا کلمہ تو پڑھنا ہی نہیں ہے، ہم نے تو کلمہ پڑھنا ہے اللہ اور اس کے رسول کا۔ جب اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھنا ہے تو پھر مولوی کون ہوتا ہے؟ یہ تو ایک سمجھ لیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے۔ مینو انہیں گمراہ کرتا، میری وجہ انج کہتا، میری بہن نے انج کرتا، میری ماں نے انج کر دیتا، میں مایوس ہو گیا۔ یہ سب کہانیاں ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ گمراہ کرنے والا تجھے صرف اللہ کریم ہے، وہی تجھے گمراہ کرتا ہے، وہی تجھے ہدایت دیتا ہے۔ کسی پر الزام نہ لگا، بلکہ خود پر لا کہ یار میرے پاس نا وہ سٹیمنا نہیں ہے اس معاشرے کو فیس کرنے کا، میں اس معاشرے کو فیس نہیں کر پاتا، میرے اندر طاقت ہی نہیں ہے۔ میں نے آگے بتایا بیٹے، بخشش کا میرے نزدیک ایک راستہ ہے، صرف بخشش کا میرے نزدیک ایک راستہ ہے، صرف آپ کی بخشش ہو جائے گی۔ بخشش کا راستہ کیا ہے؟ گناہ کرنے کے بعد خود سے منسوب کرے، کسی کا شکوہ گلہ نہ کرے۔ گناہ کرنے کے بعد خود سے کہیں میں نے گناہ کیا، دوسروں پر نہ ڈالیں اس نے کیا، اس کی وجہ سے ہو گیا، اس کی وجہ نہ۔ جب آپ گناہ کرنے کے بعد، نمازیں نہ پڑھنے کے بعد، دیگر نہ کام کرنے کے بعد خود پر رہیں گے نا یا اللہ میری وجہ سے اور نیکی تیری وجہ سے، آپ بخش دیے جائیں۔ میری بات لکھ لیجئے، کیونکہ عقل پر ہی سارا کیا کہتے ہیں حساب کتاب ہے۔ آپ کی جتنی عقل ہے اتنا ہی حساب کتاب ہے۔ جس وقت آپ عقل لڑائیں گے نا اللہ سے، وہ عقلوں کا مالک ہے، اسی نے سب کو سنبھال رکھا ہے، اسی نے سب کو سنبھال رکھا ہے، وہ عقلوں کا مالک ہے۔ اس لیے اس کے سامنے عقل نہیں لڑانی چاہیے۔ یہاں دنیا میں اس کی وجہ سے ہو گیا، اس کی وجہ سے ہو گیا، اس کو چھوڑیں، گلے شکوے بند کریں، کہیں میری وجہ سے سب کچھ ہے۔ خود کو بہتر بنانا ہے، میرے جیسا نہیں بننا۔ جب آپ خود کو بہتر بنائیں گے تو کام بنتا چلا جائے گا۔ اس لیے کوئی چل رہا ہے تو کس کی وجہ سے چل رہا ہے، جو رکا ہوا ہے تو کس کی وجہ سے رکا ہوا ہے، دونوں ہی سمجھ میں نہیں آ رہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا
میں دوستوں کو کہا کرتا ہوں، میں کہ یار کوئی بندہ نماز پڑھے نہ پڑھے، روزہ رکھے نہ رکھے، حج کرے نہ کرے، داڑھی رکھے نہ رکھے، تانوں ادنا پرابلم نہیں ہونی چاہیے، میں ادنا تعلق رکھنا، ادنا محبت کرنی. تو گل سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ کوئی بندہ داڑھی رکھدا نہیں رکھدا، نماز پڑھدا نہیں پڑھدا، روزہ رکھدا نہیں رکھدا، نہ رکھے تراویح پڑھدا نہیں پڑھدا، وہ مسئلہ ہے نا اللہ دے نال، تہاڈا تے نہیں ہے گا، تہاڈا تے نہیں ہے گا. اس لیے اس سے محبت رکھنی ہے، اس لیے رکھنی ہے کیونکہ اللہ واسطے رکھنی ہے. اسے چھوڑنا نہیں ہے، اسے بھاگنا نہیں ہے، اسے نفرت نہیں کرنی، اس کو ساتھ لے کر چلتے رہیں. البتہ اس کے اندر بھی یہ حوصلہ ہونا چاہیے، اس کے اندر بھی یہ حوصلہ ہونا چاہیے کہ جب دین کی بات کی جائے، شریعت کی بات کی جائے تو وہ اس پر کہے ہاں کیا ٹھیک رہا ہے. سچ تو بولے نا، سچ تو بولے نا بیٹے. یہ تو نہیں ہے کہ وہ اختیار ہی نہ دے کہ تم شریعت بیان نہیں کرنی. اگر فرض کرو کہ بے نمازی ہے تو میں کہتا ہوں بے نمازی جہنم میں جائے گا، تو وہ کہہ لو جی اے مینوں گلا لا رہا ہے. جسے داڑھی نہ رکھی ہو میں داڑھی کا بیان کروں، وہ کہے گا مینوں لا رہا ہے. یار حوصلہ تو رکھیں. اور میں کیا بیان کروں گا؟ جو سود کھا رہا ہے میں کہوں گا سود نہیں کھانا چاہیے، وہ کہے گا مینوں گل لا رہا ہے. شریعت بیان کرنے میں، سننے میں آپ کو حرج نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، تراویح نہیں پڑھتا، داڑھی نہیں رکھتا، میں اس سے محبت کروں گا، اس کے ساتھ چلوں گا، ٹھیک ہے تعلق ہے، دنیا داری ہے، اس کے ساتھ چلوں گا، نفرت نہیں کروں گا. کیوں کہ یار نفرت کرنے سے وہ بندہ ٹھیک نہیں ہونے لگا، محبت کرنے سے بندہ ٹھیک ہو جائے گا. اور یہ کب تک ہوگا؟ جب تک وہ مر نہیں جاتا یا میں مر نہیں جاتا. اینڈ کیا ہوگا؟ میں مر نہیں جاتا یا وہ مر نہیں جاتا، تب تک یہ کام چلتا رہے. اچھا مجھے آپ کو مجھے قانون اصول سمجھ آ گیا؟ میرا قانون اصول سمجھ آ گیا نا بیٹے؟ اب آپ نے مجھے اسی پر رکھنا ہے. جب میں کھلم کھلا قانون اصول اس لیے بیان کرتا ہوں کہ میرے ساتھ چلنے والے کو آسانی ہو، میرے ساتھ چلنے والے کو آسانی ہو، کیونکہ فارمولوں کے بغیر کچھ نہیں ہے، فارمولوں کے بغیر کچھ نہیں ہے. دیکھیں رمضان المبارک میں فتح مکہ ہوا، رمضان المبارک میں فتح مکہ ہوا، اور فتح مکہ لازمی بات ہے کہ جب حضور تبلیغ کے لیے نکلے ہیں، ٹھیک ہے، 13 سال کی مکی زندگی تو ہے نا، وہ تو بدترین مصائب کا شکار ہے، بدترین مصائب، مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیوں کا شکار ہے حضور کے لیے، ان کے چاہنے والوں کے لیے بدترین مصیبتیں، حتیٰ کہ اپنے علاقے چھوڑ کر ہجرت حبشہ کرنی پڑ گئی. دیکھنا پڑ گیا کہ کون سا ملک ہمیں لے سکتا ہے، کون سا بادشاہ ہے جو ہمیں زندہ رہنے دے گا. اس لیے ہجرت حبشہ کی طرف ہو گئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا 13 سالہ زندگی کا ریکارڈ بڑا تکلیف دہ ہے، اور وہ تکلیف دہ ریکارڈ جو ہے ہر تبلیغ کرنے والے کو فائدہ دیتا ہے. وہ جب حضور کی زندگی کو دیکھتا ہے نا کہ پتھر برسائے جا رہے ہیں، گالیاں نکالی جا رہی ہیں، زد و کوب کیا جا رہا ہے، راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، شعب طالب میں آپ کو محصور کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، کیا کچھ نہیں ہوا، کیا کچھ نہیں ہوا. وہ کہتا ہے میرے ساتھ تو کچھ ہوا ہی نہیں، میرے ساتھ تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے. ہمارا پرابلم تبلیغ کا یہ ہے کہ ہم تبلیغ سے پیسہ چاہتے ہیں. تبلیغ پروفیشنل چیز نہیں ہے بیٹے. تبلیغ تو ایک آفاقی جذبہ ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے تاکہ وہ لوگوں کی اصلاح کرے. کیونکہ ہم کہتے تھے فنا فی الشیخ، اس سے پہلے فنا فی الوجود، یعنی اپنے وجود میں منا لو کہ تسی کچھ کرن جو گے کرو گے. فنا فی الوجود، فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول، فنا فی اللہ، بقا باللہ، رجوع الی الحلق اللہ. آخری مقام یہ ہوتا ہے کہ سارے کو گھما کے نہ ہوں تو اے محلوق نو سدھا رستہ دکھانا. سارا کچھ کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس محلوق کو تو نے راستہ دکھانا. 13 سالہ مکی زندگی حضور کی تبلیغ کی ہمیں بتاتی ہے پریشان نہیں ہونا، اسی طرح برداشت کرنا ہے اور آگے چلتے نظر آنا ہے. لومت علائم سے گھبرانا نہیں ہے کہ مجھے لعنت ملامت کی جا رہی ہے، کرنے دو. صرف اپنا دماغ سیدھا رکھنا ہے کہ میں نے کام کر کے دکھانا، بھاگنا نہیں، دوڑنا نہیں ہے، کام کر کے دکھانا. پھر سرکار نے ہجرت کر لی، ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں آئے تو اس سے زیادہ سوچ سے شروع ہو گئی. منافقین بھی ساتھ درمیان میں شامل ہو گئے، چہرے سے کچھ اندر سے کچھ. یہود و نصارہ بھی بیٹھے ہوئے تھے طاق میں، بدماش قسم کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے طاق میں، اور روٹی کا سلسلہ بھی بند کر دیا گیا، ان کی معاشیات کمزور کر دی جائے.
ان کی معاشی حالت جو ہے کمزور کر دی جائے. اس کے بعد حضور نے فرمایا جو قافلہ آتا ہے لوٹ لو, جو ہمارا راستہ روکے گا ہم اس کا راستہ روکیں گے. پالیسی شروع ہوئی. بدر کے میدان میں جب بدر کا میدان لگا تو قافلے والے ہی آ رہے تھے. ابو سفیان بڑا قافلہ لے کر آ رہے تھے, اور جب راستے کو دیکھا کہ یہاں تو مسلمان لگتا رکھی کر کے گئے, انہوں نے اپنا راستہ بدل دیا. اور ادھر سے ابو جہل نے کہا میں نے تو آج ان کو چھوڑنا ہی نہیں ہے. ادھر سے وہ چل پڑا. ادھر سے سرکار پہنچے جب بدر کے میدان میں تو بے سر و سامان تھے, وہ تو لڑنے کے لیے آئے ہی نہیں تھے. یہ نہیں تھا کہ ان کے پاس تلواریں نہیں تھے, گھوڑے نہیں تھے. آپ اس کے سرایہ پڑھ لیں کہ پہلے جا کے گشت کیا کرتے تھے تو گھوڑے بھی کیا کرتے تھے. وہ بے سر و سامان اس لیے آئے تھے, وہ لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے, وہ تو قافلہ لوٹنے کے لیے آئے تھے. اور جب معاملہ شروع ہوا اللہ تعالیٰ نے امتحان ڈال دیا. اے محبوب بندے چاہیے نے کہ چندے چاہیے نے, مال چاہیے یا سر چاہیے نے کافران دے. حضور نے بڑھا لیا اپنے مہاجرین اور انصار کو, کہا یار اللہ نے میرے تحت امتحان پایا ہے کہ مہاجرین اور انصار جو ہے نا تم لوگ فیصلہ کر لو کہ سر چاہیے ان کافروں کے کہ پیسہ چاہیے. کچھ نے کہا سرکار سے لڑن تے آئے نہیں ہوئے. ان سرکار نے مہاجرین دیکھا, مہاجرین نے کہا سرکار ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ کے ساتھ ہیں, جیسا آپ حکم دیں. اب سرکار دیکھ رہے انصاری بھی تو بولن. اس سے ایک بات سبق میں آتی ہے کہ لیڈر کو بتانا چاہیے کہ آپ اس کے ساتھ کیسے ہیں. اگر آپ نہیں بتائیں گے تو لیڈر کو کیا پتا میرے ساتھ کون کھڑا ہے اور کیسے کھڑا ہے, کس لحاظ سے کھڑا ہے. سرکار کوئی مسئلہ ہو تو میں اس طرح کر دوں گا, کوئی مسئلہ ہو تو میں اس طرح کر دوں گا. لیڈر کے ساتھ کھڑا تو ہونا چاہیے نا. چلے آگے چلتے ہیں آگے ذرا. اچھا تو حضور نے پوچھا, اب سرکار دیکھ رہے ہیں انصاریوں کی طرف. انہوں نے محسوس کیا کہ یہ سرکار کی توجہ ہماری طرف ہے. کہا سرکار ہماری بات ہے, اگر آپ ہمیں کہے سمندر میں چھلانگ لگا دیں تو ہم گھوڑے دوڑا دیں گے. ہم موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی قوم کی طرح یہ نہیں کہیں گے تم جاؤ اور تمہارا رب جاؤ, جب جیت جائیں گے مال غنیمت لینے آ جائیں گے. سرکار خوش ہو. اس کے بعد بدر کا میدان آپ کو معلوم ہی ہے, گردنیں اتری تھی. پھر 70 کافر مارے گئے, 70 جو ہے پکڑے گئے. وہ ایک سلسلہ چلتا رہا اور حضور نے حدیث پاک سنا دی. حضور نے حدیث پاک سنا دی کہ اللہ تعالیٰ نے بدر والوں کو جھانک کر دیکھا. اللہ کریم نے بدر والوں کو جھانک کر دیکھا اور فرمایا اب کے بعد تم جو مرضی کر لو تمہاری بخشش ہو گئی. یہ بدر کے میدان والوں کے لیے بات ہو گئی. وہاں سے احد ہوتی ہوئی, خندق ہوتی ہوئی, آپ حضور علیہ السلام و تحیت و ثنا نے خواب دیکھ لیا. خواب میں دیکھا کہ میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں. جب خواب دیکھ لیا تو 1400 صحابہ کے ساتھ آپ چل پڑے. سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں, خدی ساتھ ہے, اونٹ ساتھ ہے, اور کیا کہتے ہیں حدیبیہ کے مقام پر روک لیا گیا. اب حدیبیہ کرنے کا ابھی اس مرتبہ آپ 6 ہجری میں آپ جا نہیں سکتے عمرہ کرنے کے لیے. کہا پھر یہ ہے کہ اگلے سال شرائطیں طے ہونی شروع ہو گئی. پتہ لگا کہ جہاں روک لیا جائے نا تو رکن بعد کچھ شرائطیں ہوتی ہیں, جیسے یہ جعفر ایکسپریس. جعفر ایکسپریس کا کیا ہوا, انہوں نے کنڈیم کر لی. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا ہماری یہ شرائط ہوں گی. پاکستانی فوج نے کہا شرائط نہیں ماننی. میں سمجھتا ہوں لیڈر بہت اچھا ہے. لیڈر کسی کے سامنے جھکتا نہیں ہے فوج کی معاملے میں. جہاں پر بھی ہوتا ہے, چاہے وہ افغانستان میں وہ اسٹرائک کر کے آتا ہے, وہ ایران والا حملہ کر دے تو وہاں پر بھی اسٹرائک کر کے آتا ہے. میں کہتا ہوں لیڈر اس معاملے میں بہت اچھا. غلطیاں اپنی جگہ پر جو, میں اس میں بحث نہیں کر رہا, سیاست کی بات نہیں کر رہا, لیکن اس کا کردار مجھے اتنی اچھا لگتا ہے کہ بالکل ویسا ہے جیسے اسرائیل ہے. اسرائیل گھر میں گھس کے مارتا ہے, یہ بھی گھر میں گھس کے مارتا ہے, چھوڑتا نہیں. میں نے اس کی پلاننگ دیکھی ہے نا جو, اور محسوس کی ہے, یہ گھر میں گھس کر مارتا ہے. افغانستان میں گھس کر جا کر اندر مار کے آئے, ایران میں اندر جا کر مار کے آئے. ٹھیک ہے, یہاں پر بھی انہوں نے کہا شرائط کوئی نہیں ہے, بندے ماریں گے, چھوڑیں گے نہیں دہشت گردوں. جہاں پاکستان پر وہ کہتے ہیں نا سی پیک نہیں بننے دینا, اس پر ہی سارے حملے ہوتے ہیں بیٹے. بنیادی طور پر معاشی راستے روکے جاتے ہیں نا, جیسے سرکار کے راستے روکے گے, پاکستان کے بھی معاشی راستے. جب تک ہم کٹھے نہیں ہو جائیں گے تب تک کچھ نہیں ہوگا. جب ہم کٹھے ہو جائیں گے دنیا کی کوئی طاقت ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتی, چاہے وہ امریکہ کیوں نہ ہو. کیونکہ مٹھی بھر کٹھے ہو جائے نا تو ایمان ساتھ میں آ جاتا ہے. اور ایمان ایسی طاقت ہے بیٹے جو گرنے نہیں دیتا, ہارنے نہیں دیتا. اور لوگوں کی نفسیات کا پتہ کیا جاتا ہے یہ ایمان میں کتنے مضبوط ہیں. اور جو ایمان میں مضبوط ہوتے ہیں ان کو تہان سے کہ یار یہ کوئی چیز قبول نہیں کرتے. تو یہاں پر روک دیا گیا.
ہاں بھائی کیا کرنا ہے, اگلے سال آپ حج کریں گے, ٹھیک ہے. دوسری شرط کیا ہے, ساڈا کوئی بندہ نس کے تہاڈے کول آئے تو واپس کرنا پے گا, اور آپ کا کوئی آئے گا تو ہم نے نہیں کرنا, ٹھیک ہے. اگر ہمارے درمیان معاہدہ ہو جاتا ہے, جو قبیلہ ہمارے ساتھ ہے وہ ہمارے ساتھ ہے, اور جو آپ کا وہ ہمارے ساتھ ہے, آپس میں لڑائی نہیں ہوگی, ٹھیک ہے, معاہدے ہو گئے. معاہدے کی شرطیں حضور کے حق میں نہیں تھیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا, اے محبوب فتح مبین, کام بن گیا ہے. 10 سال کا معاہدہ ہو گیا, آپس میں لڑنا نہیں ہے. لڑائی نہ ہو پتر 10 سال تو بڑے سی کم بنا دینے, گھر میں لڑائی نہ ہو 10 سال تو گھر سکون کا باعث بن جائے گا. آپ لڑنا بند کر دیں, سوچنے کے مختلف دائرے نظر آئیں گے. جب تک آپ لڑتے رہیں گے کام نہیں بنائے گا. جس وقت آپ لڑنا بند کر دیں گے آپ کو راستے نظر آئیں گے. خود سے ہی لڑتے نظر آتے ہیں نا کہ میں ٹھیک ہو جاؤں, چلنا شروع کر دیں, خود سے لڑائی بند کر دیں. کہا میں نے اپنے آپ سے نہیں لڑنا, صرف کام کرنا ہے. اپنے آپ سے لڑنا بند کر دیں, اپنے آپ کو برا بھلا کہنا بند کر دیں, جتنا ہو سکتا ہے کوشش کریں. اور میں نے آگے بھی سمجھایا کرتا ہوں اور طریقے واردات سمجھاتا ہوں کہ دیکھو گناہ نہیں چھوڑنے اور نہ ہی چھوٹتے, لفظ یاد رکھیے گا میرے, گناہ نہیں چھوڑنے اور نہ ہی چھوٹتے, البتہ نیکیاں کرنے کی رفتار بڑھا دینی, اتنی بڑھانی ہے کہ گناہ کو وقت نہ ملے. اگر آپ کہنا کوئی وظیفہ ہے گناہ چھوڑنے کا, مجھے نہیں سمجھ آتا, مجھے قطعاً کوئی وظیفہ سمجھ نہیں آتا کہ گناہ چھوڑنے کا کوئی وظیفہ ہوتا ہے. بیٹا نہیں ہوتا. گناہ نہیں چھوڑنا اور نہ ہی چھوٹتا ہے, بلکہ کیا کرنا ہے, نیکیوں کی رفتار اتنی بڑھانی ہے, نیکیاں 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 اتنی کرنی ہے کہ گناہوں کو وقت نہ ملے. یہ ایک ذریعہ بس میں نے دیکھا ہے اور مجھے کچھ نظر نہیں آیا. فرض کریں آپ کہیں جی اللہ کی محبت ہے, جو گناہ چھوٹ جاتے ہیں بالکل چھوٹ جاتے ہیں, اور جب اللہ کی محبت ہو جائے تو نیکیوں کی رفتار بڑھے گی کہ نہیں بڑھے گی؟ بڑھے گی. تو قانون تو ایک ہی ہوا کہ نیکیوں کی رفتار بڑھا دیں. محبت نہیں ہے آپ کو, اللہ سے محبت نہیں ہے, میں مان لیتا ہوں, مجھے بھی اللہ سے محبت نہیں ہے, میں بھی یہ کہہ دیتا ہوں, میں کہہ دیتا ہوں مجھے اللہ سے محبت نہیں ہے. لیکن اگر میں چل رہا ہوں دین کے رستے پر تو یہ کیا ہے, یہ کون سی کشش ہے جو لے کر چلتی ہے؟ میں تو دعوے دار نہیں ہوں, میں اللہ سے محبت کرتا ہوں, میں مانتا ہوں میں اللہ سے محبت نہیں کرتا. یار وہ اس کی ڈیمانڈ ہے نا, اس کے مطابق تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. جب بھی بندہ ہارتا ہے نا, جب بھی بندہ ہارتا ہے تو اس طرح ہارتا ہے کہ جب اپنے اعمال کو رب کے حضور رب کے سامنے پیش کرتا ہے تو زیرو نظر آتے ہیں. کہتے ہیں نہ نمازیں ٹکرے ہیں ہماری نمازیں, ہم نے تو کیا ہی کچھ نہیں ہے, کیا کرے اس کے لیے. یہ ہارتا اس لیے ہے کہ اسے اللہ کریم بڑا نظر آتا ہے, اپنے مال چھوٹے نظر آتے ہیں. اس لیے جب اللہ کے سامنے رکھیں گے تو ککھ نہیں, اور جب لوگوں کے سامنے مقابلہ کرنی ہے تو بڑے ود جے, لوگوں کے سامنے ہم بہت ود ہیں. تو یہ شرائط جب پوری ہو گئی اور اللہ کریم نے فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا, محبوب فکر نہ کرو کام بن گیا. 2-3 سال گزرتے ہیں, 2 سال کو گزرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ایک قریش کے قبیلے والے ہی, قریش سے جن کے معاہدہ ہوتا ہے نا, مسلمانوں پر دوسرے قبیلے پر حملہ کرتے ہیں جس کے حمایتی سرکار ہے, جس کے حمایتی سرکار ہے, حملہ ہوتا ہے, جانی نقصان ہوتا ہے. سرکار دو علیہ السلام پیغام بھیج دیتے ہیں جناب خون بہا دیا جائے, خون بہا دیا جائے کیونکہ آپ نے بندے مارے. یا پھر آپ اس طرح کریں کہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ توڑ دیں. انہوں نے کہا صلح حدیبیہ کا معاہدہ توڑ دیا, جاؤ. سرکار قید سے آزاد ہو گئے. حضور علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ تاجہ بالے تلوارہ تیز کرنی شروع کر دی, مقابلہ کرنا ہے, اور صحابہ کرام کو اشارہ کر دیا تیاری کر لو, اب ہم نے نکلنا ہے. ابو سفیان کو سمجھ آ گئی کہ مسئلہ حل نہیں ہوا, بڑا مسئلہ پڑ گیا. ابو سفیان اس وقت کافر تھے نا, ابو سفیان آئے, پہلے حضرت ابو بکر سے ملے کہ کچھ کرو, صلح دوبارہ کرواؤ. عمر فاروق سے ملے, سرکار سے ملے, سیدہ فاطمہ سے ملے, کسی نے نہیں کیا. حضرت علی سے ملے, کہتے ککھ نہیں بننا, اونچی جگہ کھلو اور کہہ دے کہ میری طرف سے ایمان ہے تو نکل جا چپ کر کے, میں نہیں کچھ کہوں گا, میرا والو ایمان ہے. اس نے ایسے ہی کیا, ایمان ہے کہہ کے, وہ کی حاصل کہ تیرے والو ایمان ہے, اسی تو مانتے نہیں پہ, وہ کہہ کر نکل گیا. حضور علیہ السلام نے تیاری پکڑ لو بھائی چلنا ہے. تو آپ وہاں سے نکلتے ہیں, کہتے ہیں کوئی کہتا 10 رمضان مبارک کا, کوئی کہتا 20 رمضان مبارک کا. حضور نکلتے ہیں, جسوس بیٹھے ہونے کدھر جا رہے ہیں. حضور ہمیشہ ادھر کی دکھا کے ادھر کی مارتے تھے. قافلہ ادھر چل پڑا ہے, کہتے ہیں یار سرکار لگتا ہے ادھر پاس جا رہے ہیں, یہ سرکار ادھر گئے ہیں. اب جو جسوس ہیں جائیں گے, ٹائم تو لگے گا, یہ کوئی موبائل دور تو تھا نہیں. اب وہ جب تک مکے پہنچتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ وہاں پر ادھر قافلہ گیا ہے, حضور راستہ بدل کر مکے کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں, مکے کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں.
اب مکے کی طرف روانہ جب ہوتے ہیں، لشکر بہت زیادہ ایسا لگتا تھا، لیکن حضور کی چالیں دیکھیں بڑی شاندار تھی. حضور علیہ السلام جب مکے کے باہر آئے نا، انہوں نے کہا ویسے تو مچ جو جلتا ہے، آگ رات کو جلائی جاتی ہے، وہ ایک جب مچ جلتا ہے تو 10 بندے اس کے گرد بیٹھتے ہیں، لیکن اے صحابہ آج ایک ایک مچ پر ایک بندہ بیٹھے گا. اتنا نظر آنا چاہیے، مچ لگی ہوئی ہے، آگ لگی ہوئی کہ پتہ لگے بندے بڑے. نفسیاتی طور پر کسی کو مرعوب کرنا ہونا تو یہی ہوتا ہے کہ یار دن بندے بڑے نے، مرعوب ہو جاتا ہے، تھک جاتا ہے. کلے نو مار چھڑ دینے پڑ کے نا، اکیلے کو مارتے ہیں، جب پتہ لگتا ہے بندے ساتھ ہیں تو مارتے نہیں ہیں. کہتے ہیں نا اوہ بندہ بڑا پیسے والا، نالو چپ کر دیتے ہیں. ہم لوگ نفسیاتی طور پر، حضور علیہ السلام نے فرمایا ادھر میں ابو سفیان اور 2 بندے اور جو کافر تھے اس وقت، وہ دیکھن آئے کہ یار دیکھیے سے ہو کی رہا ہے. انہوں نے دیکھا آگ ہی آگ، کہتے ہیں اینی آگ این لگتا جب وفات دے میدان حج دے وقت آگ لا کے روٹیاں پکائیاں جاندی نا، ادو یہ تو اتنی آگ ہے، اس سے بھی بڑی آگ. اتنا بندہ آیا کہاں سے؟ ایک بندے نے پکڑ لیا حضرت ابو سفیان کو اور حضور کے پاس لے کر آئے. راستے میں عمر فاروق سے مل کے چچا عباس ان کو لے کر آ رہے تھے. سرکار نے فرمایا ہاں ابو سفیان. انہوں نے اسی وقت کلمہ قبول کر لیا. کہتے میں مانتا ہوں اللہ کو. کہا اللہ کو نہیں مانا، محمد رسول اللہ کو بھی ماننا. انہوں نے کلمہ پڑھا اور اس کے بعد حضور نے فرمایا انہوں نا ایسی جگہ تے کھڑا کرو کہ میں فوجی دستے اتوں لنگانا چاہتا. کھڑا کیا گیا. قبیلہ جہینہ گزرا، کیا کہتا ہے قبیلہ غفار گزرا. انہوں نے کہا قبیلہ کہتے چلو اتنا میرے کوئی لینا دینا نہیں. پھر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ گزرے، علمبردار انصاریوں کے گزرے. کہا یہ کون ہے؟ کہا سعد بن عبادہ. سعد بن عبادہ نے دیکھا ابو سفیان کو، کہا ابو سفیان آج تاری خیر نہیں ہے گی، آج کا دن تمہیں ذلیل کرنے کا دن ہے. چلے گئے. انہوں نے کہا کہ گل ہوئی یار سانو ذلیل کرنے کا دن ہے، قریش میں ذلیل کیتا جائے گا. پھر سرکار چھوٹا سا گروپ صحابہ کرام کا لے کر اور خود گزرے. تو ابو سفیان نے کہا کہ یہ سعد بن عبادہ کہتا کہ آج ذلیل کرنے کا دن ہے. کہا ذلیل کرنے کا دن نہیں ہے، قریش کو عزت دینے کا دن، آج عزت دی جائے. اس لیے حضور علیہ السلام نے بغیر لڑائی کے، صرف جو کیا کہتے ہیں خالد بن ولید جس راستے سے آئے تھے، اکرمان بن ابو جہل نے اس وقت جو مسلمان نہیں ہوا تھا 2 بندے مار ڈالے، شہید کر ڈالے اور بھاگ گیا تھا. باقی حضور نے اتنی سمجھداری سے بغیر لڑے، بغیر بندے مارے، سب کو قابو کر لیا. جیسے ہم میں آگے بتایا جعفر ایکسپریس کو، انہوں نے کہا کہ یار جنہیں مارتے مارتے باقی سے بچا لیتے. گریٹ، بہت اچھی بات ہے، کام تو کر رہے ہیں نا. کوئی نہ کوئی جا کے افغانستان میں جا کے مار کر آتا ہے، ایران میں جا کے مار کر آتا ہے، کچھ تو کرتا ہے نا. کوئی تو کوئی ہے. لاکھوں اگر پڑے بھی ہوں، پڑے رہے، کوئی بات نہیں ہے. لاکھوں تل پڑے ہم پر مارنے کے لیے، بندہ کھڑا تو رہے. جب تک آپ کھڑے ہیں اللہ آپ کے ساتھ کھڑا. جس وقت آپ کے قدم لڑکھڑائے سارے آپ کو پڑ جائیں گے. اس لیے اگر دین پر بھی یہ چلنے والا کھڑا رہے گا، اللہ کریم آپ کے ساتھ ہے. جس وقت آپ لڑکھڑائیں گے تو کہا جائے گا کیا ہوا، ہم پر بھروسہ نہیں ہے. کوئی ہم پر بھروسہ کر کے دیکھو تو صحیح، اکیلا بھی لاکھوں پر بھاری ہو جاتا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں. اگر شیطان لاکھوں کو ورگلا رہے اور آپ اکیلے آرام سے کھڑے ہیں، آپ پر بڑا زور لگاتا ہے لیکن ہرا نہیں پاتا. آپ اکیلے کھڑے اور لکھاں ڈینے وہ واسطے بھاری نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. تسی بڑے طاقتور ہو. ایک نہیں نہ گرتا، وہ بھاری ہے بہت زیادہ. آپ ان ایک میں سے ہونے چاہیے جو کبھی نہ گرے، کیونکہ آپ کے ساتھ اللہ کی ذات. لاکھوں امتحان آ جائیں، آپ نے کہنا میرے ساتھ اللہ کی ذات. اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ امتحان آئے نہ. ہم ان لوگوں میں سے نہیں جو کہتے ہیں یا اللہ میں کہتا پریشانیاں، مشکلات، آزمائش کے قابل نہیں. یا اللہ آواز آندی ہے قابل کس قابل ہے؟ کس بات کے قابل ہو وہ بتا دو. تم یاشی کرنے کے قابل ہو؟ تم ہو کس قابل بتاؤ تو صحیح اپنا. ہم نے تو تمہیں پیدا ہی آزمائش کے لیے کیا ہے. اللہ جی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے زندگی اور موت کو پیدا اس لیے کیا ہے تمہیں آزمائیں گے کہ تم میں سے اچھا عمل کر کے کون دکھاتا ہے. حضور علیہ السلام نے امان دینی شروع کر دی. کہا حرم میں داخل ہو جاؤ، امان، کسی کو کچھ نہیں کہا جائے گا. اپنا دروازہ بند کر دو، امان ہے. ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جاؤ، امان ہے. حضور نے امان دینی شروع کر دی. اور پھر وہی کتنے جس جگہ سے نکالے گئے تھے اب وہیں پر واپس آ جاتے ہیں. ایک حدیث پاک میں آتا ہے، طبقات ابن سعد میں آتا ہے کہ حضرت عثمان جن کے پاس وہ کنجی ہوتی تھی خانے کعبے کی،
ایک دفعہ سرکار جو تھے وہ داخل ہونے لگے نا، تو پیر اور جمعرات کو یہ کھلتا تھا دروازہ، داخل ہونے لگے تو اس نے جو ہے نا چابی نہ دی. حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ یہ چابی میرے پاس ہوگی اور امانت دار کو دوں گا. انہوں نے کہا اس وقت قریش ذلیل ہوں گے. کہا نہیں، قریش اس وقت ابھر کر سامنے آئیں گے، کیونکہ حضور بھی تو قریشی تھے نا. کہا اس وقت تو قریش ابھر کر سامنے آئیں گے. اور جب خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو حضرت عثمان کو بلایا، دروازہ کھلوایا، اور جب واپس باہر نکلے وہاں پر نفل ادا کر کے صفائی صفوئی کروا دی، بت سارے کر توڑ دیے، اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کہا چھت پر جا کر اذان دو. انہوں نے چھت پر جا کر اذان دی. وہ واقعہ جو آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں سرکار کس کی طرف دے کر اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھوں، ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے، ایسے جھوٹی بات ہے. انہوں نے صرف اذان دی، اور اذان دینے کے بعد جب نفل وغیرہ پڑھ کے باہر نکلے، اور چچا عباس نے کہا حضور یہ چابی ہمیں دے دیں، میں حاجیوں کی جو ہے نا خدمت وغیرہ کروں گا، پانی وغیرہ پلایا کروں گا. پھر عثمان کو بلایا، کیا عثمان یہ چابی تم رکھو اور تم سے کوئی نہیں چھینے گا سوائے ظالم کے. آج تک چابی اسی کے پاس ہے، اسی نسل کے پاس ہے، چاہے سعودی عرب والے بھی ہے، چابی اسی بندے کے پاس ہے، اسی نسل کے پاس ہے، کیونکہ سرکار نے فرمایا تجھ سے چابی نہیں چھینے گا مگر ظالم آدمی، اس لیے انہی کے پاس ہے. تو فتح مکہ ایک حکمت عملی اور دنائی کا دن تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ و ثنا جنہوں نے سب کچھ کیا، اور کفار کہنے لگے ہوگا کیا سلوک؟ کہا وہی سلوک ہوگا جو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بھائیوں سے کیا تھا، جاؤ تم کو معاف کیا. اور سب سے بڑا انتقام معاف کرنا. میں انتقام کا لفظ بولا ہے، نیکی کہہ لیتے ہیں، لیکن سب سے بڑا انتقام کسی سے بدلہ نہ لینا ہے، طاقت ہونے کے باوجود بھی بدلہ نہ لینا. یہ انبیاء کرام کی سرشت ہے، انبیاء کرام کی فطرت ہے کہ اگر طاقت میں آ جائے تو بدلہ نہیں لیتے. اگر آپ طاقت میں ہیں اور بدلہ نہ لے تو آپ نبیوں کی سنت پر ہیں. یا طاقت ہے، اب تو اسی بڑے اونچے ہیں، لیکن اب ہم نے بدلہ نہیں لینا، اس لیے کہ یہ نبی کی سنت ہے کہ طاقتور بدلہ نہیں لیا کرتا، طاقتور بدلہ نہیں لیا کرتا بلکہ معاف کر دیا کرتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام معاف کر دیا. لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا ایک بات، اللہ کریم تمہارے سارے کبیرہ گناہ معاف کر دے گا، لیکن توہین رسالت معاف نہیں کرتا، توہین محبوب معاف نہیں کرتا. کبیرہ گناہ سارے معاف کر دیتا ہے، لیکن اپنے محبوب کی کو توہین کرے وہ معاف نہیں کرتا، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ محبوب سے پیار کرتا ہے، اور وہ قانون ہے، اصول ہے، جو اس کے ساتھ ہے وہ میرے ساتھ ہے، جو اس کے ساتھ نہیں وہ میرے ساتھ نہیں. توہین بیٹے دو طرح کی ہوتی ہے، میں آگے بھی سمجھایا کرتا ہوں. ایک تو توہین رسالت ہے نا، کڑا نبی میں نہیں مانتا نبی نو، ایسے الفاظ بول دے جو سرکار کی شان کے خلاف ہوں، ٹھیک ہے. ایک توہین یہ ہے، ایک توہین یہ ہے کہ حضور کرے حضور فرمائے ملاوٹ نہ کرو، آپ کرتے جا رہے ہیں. حضور فرمائے نماز پڑھو، آپ پڑھتے نہیں ہیں. کیا یہ توہین رسالت نہیں ہے کہ جو نبی نے فرمایا آپ سارا اس کا الٹ کر رہے ہیں؟ تو آپ پھر بھی محبوب ہیں، کیسی بات ہے؟ آپ پھر بھی مسلمان ہیں، کیسی بات ہے؟ لیکن میں نے پھر آگے بتا دیا کہ کبیرہ گناہ اللہ معاف کر دے گا، اس لیے کبیرہ گناہ معاف کر دے گا، توہین رسالت معاف نہیں کرے گا. میں مان لیتا ہوں کہ اگر نماز نہیں پڑھیں گے معافی مل جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے محبوب نے فرمایا جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اس سے وعدہ ہے کہ اسے جنت دے گا، جو نماز نہیں پڑھتا اس سے وعدہ نہیں ہے، چاہے تو بخش دے تو چاہے تو سزا دے. لیکن میں یہ کہتا ہوں ہم یہ کیوں آئیں؟ جیسے اکثر لوگ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی گل نہیں، ایک پھیرا جہنم دا لا کے جنت چلے تے جاواں گے. ان کو معلوم ہی نہیں وہ کیا کہہ رہے، ان کو معلوم ہی نہیں وہ کیا کہہ رہے. بھائی میں کوشش کر رہا ہوں کہ اپنی یہ دنیا جنت بنانے کی، اس دنیا میں. اور جنت بنتی کیسے؟ جنت تب بنتی ہے جب آپ کے مسائل، آپ کو مسائل لگے نا، آپ کو پریشانیاں لگے نا، اب سارے مسائل کا حل آپ کو اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً عطا کرتا چلا جائے، آپ کی لڑائی کسی کے ساتھ اپنی ذات کی ہو ہی نہ، آپ ہمیشہ نبی کے طریقے پر چلتے نظر آئے، تو آپ کی دنیا جنت ہے. خوروں کے لیے کام تو نہیں کرنا، اور روٹی کھانے پینے کے لیے تو کام نہیں نہ کرنا. مثال دیکھیے گا، غور و فکر کر لیجئے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ و ثنا کو جب پیش کیا گیا کہ آپ کو سردار بنا دیا جائے، ہم نے کہا اللہ عورت دے دی جائے، کہا اللہ پیسہ دے دیے گا، نہیں چاہیے. کتنی چیزیں چھوڑی؟ 3 چیزیں چھوڑی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے حکم ہوا جتنی مرضی شادیاں کرو، قبول. اے محبوب، حضور فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کے بن کے میرے ساتھ چلے،
چھوڑا گیا تھا پیسہ. حضور کو کہا کہ سردار بنا لے. معراج کی رات میں ہوا گیا, سارے نبی اکٹھے کر کے جسم اور روح کے ساتھ حضور کو آگے امام کھڑا کیا کہ تو امام الانبیاء ہے. اس وقت بھی یہی حال ہے نا. آپ اللہ کے لیے کھانا پینا چھوڑیں, آپ اللہ کے لیے نمازیں پڑھیں, آپ اللہ کے لیے سرداری چھوڑ دیں, اپنی جماعتیں چھوڑ دیں, حق نہ چھوڑیں. کیونکہ جماعتوں اور علماء پہ نہیں رہنا. نہ ہم جماعتوں کا دفاع کرتے ہیں نہ علماء کا دفاع کرتے ہیں, ہم قرآن و سنت کا دفاع کرتے ہیں. اگر علماء غلطی کرتے, پیر بھی غلطی کرتے تو غلط ہے, باڑ میں جائے. قرآن و سنت سے بڑھ کر نہ کوئی پیر ہے, نہ ماں ہے, نہ باپ ہے. اللہ اور اس کے فرمان کے آگے کسی کی کوئی حیثیت نہیں. لیکن میں وہ بتا چکا ہوں کہ میں نافرمان کے ساتھ بھی, وہ لیدہ ایشو ہے, میں بتایا کہ اگر کوئی داڑھی نہیں رکھتا, نماز نہیں پڑھتا, روزہ نہیں رکھتا, وہ اس کا ذاتی فعل اللہ کے ساتھ ہے. میں مرتے دم تک اس سے محبت کروں گا کہ وہ راستے پر آ جائے. محبت اس لیے نہیں کہ مجھ کو اس کو گناہوں سے محبت ہے, نہیں, اس لیے ہے کہ کبھی تو اللہ تعالیٰ اس سے واپس بھیج دے گا. میری محبت ایسی ہونی چاہیے کہ یہ دین پر چلتا نظر ہے, بھاگنے نہیں دینا. وہ کہتے ہیں نا جرم سے نفرت ہے, مجرم سے نہیں. جرم سے نفرت ہے, مجرم سے نہیں. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ و اسرا طاقتور ہونے کے باوجود دوسروں کو معاف کر دیتے تھے. اور معافی کا مطلب یہ ہوتا ہے, یاد رکھیے, معافی کا مطلب یہ ہوتا ہے, میں نے آپ سے کہا یا میں معاف کر دو, آپ نے کہا جاؤ تجھے معاف کیا, کہہ دیا, آپ نے سائن کر دیے, لکھ دیا. آپ قیامت والے بھی دن مجھے پوچھ نہیں سکتے کیونکہ آپ نے کہہ دیا, اللہ نے سن لیا. اب اللہ کے سامنے آپ کہیں گے میں معاف نہیں کیتا, میں ٹڈو معاف نہیں کیتا. کیا مطلب ہے تیرا؟ معافی ہے, زبان سے کہہ دیا طلاق طلاق طلاق, ہوئی کہ نہ ہوئی؟ ہو گئی نا. اس لیے جب تم نے معاف کر دیا تو معافی ہو گئی. اب تو کہے کہ نہیں میں نے نہیں, زبان سے کہنا ہی کافی ہے. یہ زبانی کلامی نہیں ہے. مانتے اسرار ضرور رہیں گے, لیکن جب معاف کر دیا تو پھر معاف ہے. اور اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا لازم ہے کہ ہم اب اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھیں. ٹھیک ہے جی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فتح مکہ کیا. بیٹے فارمولے ہونے چاہیے, سمجھ خود بخود آ جاتی ہے. مثال کے طور پر فارمولے بنانے کے متعلق کیا کہہ رہے ہیں؟ اکثر و بیشتر آپ وضو کرتے ہیں, ہم کیا کریں گے؟ اصول بنائیں گے. وضو کیوں کرنا پڑتا ہے؟ وضو ٹوٹتا کیوں ہے؟ اگر ٹوٹ جائے تو کون کون سے عمل نہیں کیے جا سکتے؟ 3 چیزیں. سوال کے نہیں ہوئے 3. وضو کیوں کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ ناپاکی دور کی جاتی ہے اور اللہ کی عبادت نماز کے قابل بنا جاتا ہے. اور اللہ کی عبادت نماز وضو کے بغیر قبول نہیں ہے. جیسے حرام کا صدقہ قبول نہیں ہے, بغیر وضو کے نماز قبول نہیں ہے. اب بات سمجھ میں آ گئی؟ وضو کیوں کیا جاتا ہے؟ ناپاکی دور کی جاتی ہے, حد سے اصغر چھوٹی ناپاکی دور کی جاتی ہے اور عبادت کے لیے تیار کیا جاتا ہے, نماز کے لیے خود کو تیار کیا جاتا ہے. پہلی بات یہ آگے. اچھا وضو ٹوٹتا کیسے؟ وضو ٹوٹتا ان باتوں سے ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر پہانے والی جگہ سے اور پیشاب والے سوراخ سے, یعنی 2 سوراخوں سے کچھ بھی نکلے وضو ٹوٹ جاتا ہے. کیا سمجھ آ گئی؟ 2 سوراخوں سے کچھ بھی نکلے, البتہ ایک چھوٹا سا فرق ہے. اگر 2 سوراخوں سے پیشاب پہانا نکلے تو ساتھ میں ان کو دھونا بھی پڑتا ہے ان سوراخوں کو, تاکہ کوئی بھی نجاست جسم یا کپڑے پر نہ لگے. اگر ہوا خارج ہو جائے تو پھر دھونا نہیں, کیونکہ کچھ نکلتا نہیں ہے. فرق سمجھ آ گیا؟ اگر ان 2 سوراخوں سے کچھ نکلے تو ان کو دھویا کس لیے جاتا ہے؟ کپڑے ناپاک نہ ہو, جسم ناپاک نہ ہو, اس لیے دھویا جاتا ہے. دوسری بات, اگر خون نکل آئے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اگر منہ بھر کے کیا آ جائے, منہ بھر کے کیا اتنی کیا آ جائے کہ منہ باہر نکل آئے, اس کو کیا کہتے ہیں. اگر منہ کے اندر ہی سب کچھ ہوا, کچھ نہیں ہوگا, وضو نہیں ٹوٹے. اور خون بھی وہ ہوتا ہے جو یہاں سے سوئی لگے نیڈل اور شوگر چیک کرنے کے لیے, اور خون بہہ جائے, ٹپک پڑے یا پھیل جائے تو کیا ہوگا؟ وضو ٹوٹ گیا. پہلی کیا بات بتائی؟ 2 سوراخوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. نمبر 2,
وہ خواتین سے آ رہے وہ تمہیں پتا ہے استنجا نہیں کرنا, دھونا نہیں ہے. استنجا کا مطلب ہے کہ اگلے پیچھے سوراخ کو دھونا, ٹھیک ہے جی. منہ بھر کے الٹی آ جائے, خون نکل آئے, بندہ سو جائے, سونے سے وضو ٹوٹ جائے گا, ٹھیک ہے جی. اور کیا تھا سارے ہمیں پتہ ہے. جماعت میں نماز میں انسان ہنس پڑے اور اس کی ہنسی کی آواز ساتھ والا سن لے یا خود وہ سن لے تو کیا ہوگا؟ کتنی چیزیں میں نے بتائی. اگلے پچھلے سوراخ سے کچھ نکل آئے, خون نکل آئے, الٹی نکل آئے, سو جائے, یا نماز میں. اب آپ کو اصول یاد ہو گیا. اچھا مجھے یہ بتائیں, اگر بندہ گالی نکالے تو وضو ٹوٹ جائے گا؟ کیونکہ اصول نہیں ہے. شریعت نے جتنا حکم دیا ہم نے اس پر چلنا ہے, اپنی طرف سے شریعت میں ایڈ کو نہیں کر سکتے. اگر کسی کی غیبت چغلی بہتان کیا تو وضو نہیں ٹوٹے گا. چلو یہ بات بھی سامنے آ گئی کہ وضو نہیں ٹوٹے گا. اگر نہا لیا نہیں ٹوٹا, کپڑے بدل لیے, کسی لڑکی کو جی بھر کے دیکھ لیا, اگر نیچے سے پانی نکل آیا, چلو یہ گل سمجھ آ گئی کہ وضو کچھ نہ کچھ ٹوٹے گا. ان گل سمجھ آ گئی نا. اگر تھوڑے سے اصول پتہ لگ جائے تو کام تو آسان ہے. پہلے میں نے کیا بتایا, سوال کیا وضو کرنا کیوں پڑتا ہے, دوسرا وضو ٹوٹتا کیسے. اگر وضو ٹوٹ جائے تو کون سے کام نہیں کر سکتے. یار ہم قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے, بس مین پرابلم قرآن ہوگا. قرآن پڑھ سکتے ہیں زبانی کلامی, لیکن قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. ایک سمجھ آ گئی ہیں؟ وہ تو لازمی بات ہے نا بیٹے, وہ نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے, وہ تو میں نے پہلے حدیث سنا دی ہے, ٹھیک ہے جی. وضو کا سمجھ آ گیا. کوئی مسئلہ مشکل ہے گا؟ مسئلہ مشکل نہیں. چلو دوسرا سوال کر لینے. یہ ہم غیر ضروری بال اتارتے ہیں, انڈر شیو کر دیا, بال پگلا دے, جو آئین دینے وہ تو پتہ لگتا ہے کہ بالغ ہو گئے. بنو نذیر قبیلے میں جب یہودیوں نے کی نا بغاوت کی, مسلمانوں کے خلاف تھے, تو حضور گئے. جب سعد رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا, انہوں نے کہا کہ ان کے سارے جوان مار دیے جائیں, سارے جوان مار دیے جائیں, سارا کچھ ہی ان کا قتل کر دیا جائے, کھیتیاں باڑیاں سب قبضے میں کر لی جائیں. اس وقت جب چیک کیا جاتا تھا, شلواریں اتار کے ان کے پبلک ہیئر چیک کیے جاتے تھے کہ بالغ ہوئے کہ نہیں ہوئے. جن کے بال نہیں ہوتے تھے ان کو چھوڑ دیا جاتا تھا. کل سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ ہم اتنا آسان نہیں ہوتا کہ کوئی چیز آسان ہو. بڑی حضور کے دور میں بڑی سخت اسکریننگ ہوتی تھی. مرد نہ مرد کا پتہ ہوتا تھا کون سا مرد ہے نہ مرد ہے, کون سا ہے. ایک عورت آ گئی حضور علیہ السلام کے پاس, کہنے میں نے اس کو چھوڑ کر اس سے شادی کی, طلاق دیا, یہ تو فارغ ہے, یہ تو کپڑے کی طرح ہے, دخول ہی نہیں کر سکتا. حضور نے فرمایا کرے یا نہ کرے, اب اس کو ٹائم دینا پڑے گا. جب تک تم اس کا مزہ نہ چکھ لو, یہ تمہارا مزہ نہ چکھ لے, طلاق نہیں ہو سکتی. پھر شریعت نے بتایا کہ 1 سال دیا جائے گا. کتنا؟ 1 سال تک. اگر لڑکے نے لڑکی کے ساتھ کچھ نہ کیا تو پھر جدائی ہو سکتی ہے, اور لڑکی اس کے پاس ہی رہے گی تاکہ کچھ کر سکتا ہو. میں شریعت کیوں سکھا رہا ہوں؟ ایتے کی ہوتا ہے, اور لڑکی نے پہلی رات کچھ کھیتا نہیں گیا, ٹیسٹ کروا چھڑنے نے, اور ہانا خرابو سال. گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ آپ لوگوں نے بتانا, میں اس لیے بتاتا ہوں. میرا موڈ بتانے کا اس لیے ہوتا ہے کہ اگر آپ لوگوں کو میں نے نہیں بتایا تو کس نے اٹھتے آ کے بتانا تھا, کس نے نہیں دسنا. ہمارا ہی کام ہے بتانا. اچھا پبلک ایئر پر آ جاتے ہیں. بال, یہ جو غیر ضروری بال ہوتے ہیں, اکثر اوقات کہا جاتا ہے وہ چاول دے دانے دے برابر ہو جائیں. کنے چھٹی سی ویسے یار, اتنے چھٹیاں بڑیاں ہوندیاں نا, کہ کس نے چھوڑی تھی کہ یار یہ چاول کے دانے کے برابر. کوئی تو ہوگا نا جس نے چھوڑی ہوگی تو ایسی پھاڑ لیتی. اور عقل اتنی ہے اوتھے لگے ہیں. اور حدیث کیا کہتی ہے؟ حدیث یہ فرماتی ہے کہ 40 دن تک اگر یہ بال نہ کاٹے جائے گا تو کوئی بات نہیں. 40 دن سے اوپر ہوا تو مکروہ تحریمی ہے. گنہگار ہو سارے کے سارے, گندے لوگ, کیونکہ یہ بال گندے ہوتے, بدبو چھوڑتے. گندے لوگ, ناپاک لوگ, گندے ہو. کتنی دیر؟ 40 دن. یہ اکاؤنٹنگ ضرور سیکھنی ہے, اکاؤنٹس کا علم حاصل کرنا ہے. 40 دن نہ ہون, روزانہ صاف کر لے, کوئی گناہ نہیں. روزانہ داڑھی نہیں صاف کرتے لوگ, کر لے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اتنے نہیں ہونے چاہیے کہ بدبو آنی شروع ہو جائے. خود ہی پتہ لگ جاتا ہے, انسان کو احساس ہوتا ہے. تو کتنے دن؟
40 दिन। اچھا دوسری گل دسو کنے چھٹی سی کہ عورت جڑی ہے پاؤڈر استعمال کرے گی, بندہ جڑا بلیڈ استعمال کرے گا؟ نہیں پتا, نہیں کسی نے تو چھٹی ہوئے گی نا, کسی نے تو چھٹی ہوگی. جنہیں چھٹی ہوگا ان لبو ہیں مار کب گئے انہیں حالے بھی جے نسل در نسل چلتے پہ, کیونکہ اسی بولنا بند کرتا نا. کہنا برائی اس لیے زیادہ نہیں ہے کہ لوگ برے زیادہ ہیں, اس لیے زیادہ کہ اچھوں نے بولنا بند کر دیا. اچھے لوگ ڈر گئے ہیں لوگ کی کہنے گئے ہو جو مسائل ممبر رسول تے بیٹھ کے دسدا پیا, شرم نہیں آتی, نہیں آتی. کیونکہ ساڑھے وڈیاں نے سے شرع کو بیان کرنے میں شرم کوئی نہیں. اگر نبی دی گل دسنی شرم ہے تو اسی بے شرم جے. اگر نبی کی بات حدیث سنانے میں شرم ہے تو ہم بے شرم ٹھیک ہے, تو اسی شرم والے بن جاؤ. یعنی ساری زندگی ایک ہی طریقے پر چلتے رہے, پتہ ہی کیا, تحقیق ہی نہیں کی اصل کیا تھی. اسے یاد رکھیے گا عورت یا مرد دونوں بلیڈ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور پاؤڈر بھی استعمال کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. کل سمجھ آ گئی؟ جسے مرضی استعمال کر لیں, لیکن بہتر ہے کہ عورت پاؤڈر استعمال کرے, کیونکہ اس کی جلد نہیں تو سخت ہو جائے گی. اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ پاؤڈر استعمال کر لے, مرد بھی پاؤڈر استعمال کر لے, کوئی مسئلہ نہیں. لیزر استعمال کر لے, کچھ بھی استعمال کر لے, بال 40 دن کے اندر. اگلی گل مسئلہ سمجھا دیں. اچھا جب اگر بال جو ہیں, یہ کس نے چھوڑی تھی کہ جب بال جو ہیں وہ لمبے ہو جائے 40 دن کے اوپر ہی ہو جائے تو نماز نہیں ہوتی, یہ کس نے چھوڑی تھی؟ کیونکہ اس کا نماز سے تعلق ہی نہیں ہے. جیسے ابھی میں نے بتایا غیبت کرنے سے وضو ٹوٹے گا, نہیں ٹوٹے گا. کیوں نہیں ٹوٹے گا؟ کہ حضور نے فرمایا نہیں. گالی دینے سے وضو ٹوٹے گا, نہیں ٹوٹے گا. تو کڈیے, نہیں کڈنیاں بھی نہیں, وہ بھی حرام ہی نے, لیکن نکالنی نہیں ہے, کرنا نہیں ہے. لیکن اس کا تعلق وضو سے نہیں ہے. جڑا پیج جتوں فٹ ہوتا اتنے فٹ کرو, دوسرا نہ فٹ کرو. ٹھیک ہے, شریعت نو اپنی مرضی نہ مولڈ نہ کرو. ٹھیک ہے جی. تو یہ عورت کے لیے ہے کہ وہ پاؤڈر استعمال کر لے, مرد جو ہے کوئی بات نہیں. حضور نورا استعمال کرتے تھے, پاؤڈر استعمال کرتے تھے, یہ بھی میں بتاتا ہوں. حضور نورا استعمال کرتے تھے, پاؤڈر استعمال کرتے تھے. اور تم لوگ کہتے کیا ہو وہ نبی دے بارے چ کہ نبی جو استعمال کرتا ہے تسی دے خلاف ہو, ہے وہ زبانی کلامی عملی طور پہ ہے نہیں جڑے کہندے پے نے. ٹھیک ہے نا. تو کیا نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ وہ علیحدہ گناہ ہے, نماز پھر بھی پڑھنی پڑے گی. کل سمجھ آ گئی نا؟ جیسے ہم اکثر کہتے ہیں فطرانہ کس پر لگتا ہے؟ پہلے اتنے آئیے نا, ٹھہرتے جاؤ. کہتے کہ ہر مرد عاقل بالغ پر فطرانہ فرض ہے. فطرانہ فرض ہے. بالغ ہر بالغ اپنا اپنا دے گا. ہر بالغ, بچے بالغ ہو گئے اپنا کماندے نے آپ ہی دیں گے. بیوی کا بھی بیوی خود دے گی اگر پیسہ رکھتی ہے, پیسہ رکھتی ہے. نابالغ بچوں کا آپ دیں گے, نابالغ بچوں کا باپ دے گا. ٹھیک ہے. ماں باپ کا اپنا خرچہ تو وہ خود کریں گے. اور اگر سب کو بتا کر ایک بندہ دے دے تو تب بھی ادا ہو جائے گا. ایک گھر کا بڑا ماں دا, بیوی دا, بچیاں دا, سب دا دے دے, اوکے یار میں دینے لگا ہوں. اب اس میں بھی ایک بات یاد کر لیتے ہیں. حضور فطرانہ کس چیز کا دیتے تھے تو دسے ہیں ذرا. چلو سنت پتا کر لیے تھوڑے کو بھی. نہیں بیٹے, فطرانہ کس چیز کا دیتا تھا, یہ نہیں پوچھا کیوں دیتا جاتا, وہ بات کی گل ہے. فطرانہ حضور کس چیز کا دیتے تھے؟ کنفرم ہے گالو کرنی ہے, کنفرم ہوئے جی. حضور کھجوروں کا فطرانہ دیتے تھے, آٹے کا نہیں. آٹے کا بعد میں آیا, اور اس وقت یاد رکھیے گا تھوڑا فرق ہے. آٹا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں آیا, جب یہ گندم وغیرہ آئی یہ بہت قیمتی تھی. کھجورا نہ بھی مہنگی سی, کھجورا نہ بھی مہنگی سی. کھجور جو پنیر یہ 4 کلو دینے ہوتے ہیں. کتنا کھجور دا فطرانہ کتنا ہے؟ آٹے دا کتنا ہے؟ 2 کلو. آٹے کا کتنا ہے؟ 2 کلو. کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ اس وقت مہنگا تھا.
کھجور سستی تھی، وہاں کھجور سستی تھی، یہاں کھجور آٹا اسی کہڑا دے رہے ہیں. میں ویسے کئی دفعہ ڈردا کہ دھیان رکھو، سوچ سمجھ لو، کھجوراں دا دیو، کشمش دا دیو، جو دا دیو، پنیر دا دیو، جہڑی چیزاں حدیث ہی آ گئیں وہ مطابق بدل بدل کے دیو. تو حضور کی سنت کیا تھی؟ کھجور سے دیتے تھے. اچھا اپنے مانا دسو تہاڈے نوں کھجور دا کڑا دیندا ہے؟ ویسے پوچھیا ہے عملی طور تے تا میں سکھانا پیا نا، دے دیو گے ہن تسی مینوں بتائیں، ہن دے دیو گے، لیکن میں ویسے عملی طور تے پوچھیا آٹے دا کی ہو. چلو میں اگلی گل کردا، آٹا جو میں نے ابھی بتایا ہے کہ یار یہ 2 کلو ہے، وہ 4 کلو ہے، پتا سی جے؟ اینی گل بھی نہیں پتا سی. یہ مطلب اینی عمرہ چ یہ بھی نہیں پتا سی. یا اللہ خیر، یا اللہ خیر، یہ بھی نہیں پتا. ہوں اگے دسو گے کہ نہیں؟ اتر دسنا ہے. تبلیغ رولا ڈالنے کا نام ہے. جیسے وی لوگ غلط قسم کے کیتے جاتے ہیں نا، تسی وی لوگر تے بنو. وہ چنگیاں گلاں بولیا تے کرو، گھر ہی دس دیا کرو. ساڈے گھر والے نے تو پتا ہوئے کہ معاملہ کیا ہے. اگر ہمارے اولادوں کو نہیں پتا تو آگے کیسے پلائیں گے؟ تو حضور کی سنت کیا تھی؟ کھجور. اور کھجور کتنے کلو؟ 4 کلو. آٹا میرے خیال میں بھی 4 کلو ہونا چاہیے دور دے مطابق. میری رائے ہے، لازم نہیں، میں کوئی مجتہد تھوڑی ہے، لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ کھجور کا دینا چاہیے تاکہ پتہ لگے سرکار کی ایک تو سنت ادا ہو گئی، دماغ ہی آ گیا ہم نے سنت ادا کرنی ہے. اچھا جی، یہ فطرانہ کس کو دیا جا سکتا ہے؟ جس پر زکوٰۃ لگتی ہے اس کو فطرانہ دیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ بھی ہو گیا کہ فطرانہ کس کو دیا جا سکتا ہے؟ جس پر زکوٰۃ لگتی ہے. اچھا، فطرانے کے لیے کتنی رقم کتنی دیر تک ہونی چاہیے تاکہ فطرانہ دے سکیں؟ جیسا ہوتا ہے زکوٰۃ سال گزرنے پر لگتی ہے، فطرانہ کب لگتا ہے؟ اگر شوال کو، پہلی شوال کو، عید والے دن آپ کے پاس 52.5 تولے چاندی کے برابر 1,75,000 روپیہ آ گیا شوال کو ہی، تو آپ پر فطرانہ لگ جائے گا. ایسے ہی 10، 11، 12 عید کے دن ہوتے قربانی کے. 10 کو آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، 11 کو آپ کے پاس پیسے آ گئے، 12 کو آ گئے، قربانی لگ گئی. ان 3 دنوں میں پیسے آ گئے تو قربانی لگ گئی. اس لیے فطرانے کا نصاب یہ ہے کہ بچیاں دی فیساں دے کے، مکان دا کرایہ دے کے، یوٹیلیٹی بلز دے کے، کھانے دی چیزاں خرید کے، سارا کچھ کرن تو بعد تہاڈے کول اگر 1,75,000 روپیہ پیا ہوا ہے فالتو، تو کیا ہوگا؟ اگر 1,75,000 1 لاکھ پیا ہے تو پھر قانون کی ہے، وہ من دسو؟ نہیں لگے گی. دے دیں گے، وہ آپ کی مرضی ہے، آپ نے دے دیا، لیکن میں بتانے کا کہ وہ لگے گی نہیں. لگے گی تب جب نصاب، قانون یاد رکھنا بیٹے، جب نصاب کے برابر ہوگا تب یہ کام بنے گا، ادروائز کام نہیں بنے گا. یاد رہن گی چیزاں. میں موٹے موٹے ایویں سوال کر دیتے نا تانوں کہ تانوں یار پتہ لگے یار، کیونکہ اولادا کی طرح ہوتے نا کہ سارے نوں پتہ لگے. میرا دل بڑا کرتا کہ یار ساری چیزاں کھلم کھلا بیان کراں، میرے سارے نوں پتہ لگے. کیوں؟ ایس مارے یاد رکھنا، ایس مارے جی. ہاں، فطرانہ کب تک دیا جا سکتا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ عید فطر سے پہلے دیا تو فطرانہ خاص نہیں تو صدقہ ہی دے. اب اس پر آتا ہے ابتدائی رمضان میں دینا ہے، درمیانی رمضان میں دینا ہے کہ آخری وقت میں دینا ہے. میرے نزدیک جیسے ہی رمضان شروع ہوتے تھے، فرض کریں جس کو آپ نے دینا انہیں کچھ تو لینا، خریدنا کہ نہیں؟ تسی انہوں آخری وقت دیو، انہیں کی بیچارے نے خریدنا ہے؟ عید دی رات جا کے دیو پتر اللہ پڑھ فطرانہ، وہ کتنے جائے گا؟ کوئی سلائی کرنے واسطے کپڑے کو دے گا کہ نہیں؟ اس لیے میرے نزدیک فطرانہ جیسے ہی رمضان شروع ہو دے دے. میری عادت بھی یہی ہے، میری اپنی عادت یہی ہے، پہلے دے دیتا ہوں تاکہ اگلے کے کام تو آئے. بندہ جو ہے اس کو کام میں تو لائے. اب بات سمجھ میں آ گئی؟ جب مرضی دے دے، کوئی منع نہیں، کوئی قانون نہیں کہ کس نہ. وہ ایسے ایک بحث ہو رہی تھی نا، وہ ایک دیوبندی عالم بیان کر رہا تھا کہ جو اذان آپ دیتے ہیں
اذان اس میں جب اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں تو صرف صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھنا، کیونکہ سرکار نے پڑھا نہیں ہے، اس لیے صرف انہی الفاظ کو دوبارہ دہرانا ہے. اتنے لڑائی پہ گئی. اے کی ہویا جیسے صلی اللہ علیہ وسلم گھٹے تک چومنے ہیں تو کہندا پہ مسنون یہی ہے. ایک نے سوال کیا پیر جی اے دسو میں پڑھ دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم گنہگار ہے؟ کہندا نہیں. تو کہندا انج دسو نا، وہ انج دسو گنہگار ہے کہ نہیں ہے؟ اینج ہی نا ساری رات بیان کر دو میلاد کی بڑی برکات ہے، میلاد کی بڑی برکات ہے. پوچھا جائے سرکار میں نہیں منایا گنہگار ہے؟ کہندے نہیں. وہ بھی تو دسو نا. ماں باپ کل چیلم تیجا دسواں بڑی اہمیت ہے، سالے ثواب کرنا چاہیے. تو میں نہیں کیتا، میں 2 نفل پڑھ لیتا. ٹھیک ہے، ہاں جی ٹھیک ہے. تینج بھی دسو نا. وہ طاہر صاحب تھے تو ان کے بھائی فوت ہو گئے. پچھلی دفعہ انہوں نے کہا میرے درد کوئی نہیں ہوتا، کسی کے مرنے پر میرا درد نہیں ہوتا. پتہ نہیں کیوں، شاید میں مقام رضا پر ہوں کہ یار ٹھیک اللہ دی مرضی، چنگی جگہ چلا گیا، جان چھٹی اتوں یار، مرن تک ایمان ہی بچا کے رکھنا ہے نا بس، اور تو کام کوئی نہیں، جان چھٹی. لیکن میں نے سوچا میں کہ وہ میرے ساتھ محبت کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا بھائی فوت ہو گیا، ہم بخشش کی دعا اس کے لیے کرتے ہی نہیں ہیں. کیوں نہیں کرتے یار؟ ہر جمعے تو کردہ پہ ہیں. جنہوں نے میرا تعلق ہے یا نہیں ہے سب واسطے کر دے کہ نہیں کرتے؟ لازم ہے کہ وہ تعلق ہے کرا سب واسطے ہو رہی ہے، حتیٰ کہ میرے ماں باپ کے لیے بھی ہو رہی ہے. لازم نہیں ہے کہ جب میں نے سرکار کی ساری امت کو اصالِ ثواب کر دیا تو بات تو بن گئی. اس لیے لازم نہیں ہے کہ اپنے لیے کرو. میرا نبی ساری امت کے لیے کرتا کہ نہیں کرتا؟ تو تم بھی نبی کا امتی بن کے سب کے لیے کر. محسوس کیوں کرتا ہے؟ اگر تو سب کے لیے کرے گا تیرے ماں باپ اس میں شامل ہو جائیں گے. اس لیے میرے دل میں ہے، میں کہا میں تو سب کے لیے کرتا ہوں. درد کوئی نہیں جگہ سے، تکلیف نہیں، شیطان ہوندی ہوئے من نہیں ہوندی. مر جاتا ہے نا کوئی، جس سے تعلق ہوتا ہے نا اس کے ساتھ رونا بنتا ہے، جس کا تعلق نہیں ہوتا روتا ہی نہیں کوئی. روتے ہیں کوئی؟ بلکہ میں سمجھتا ہوں مرے انہوں دیکھ کے نہیں روندا. کسی دی ماں مری ہو نا تو جا کے اپنی ماں یاد آ جاندی، روندا تد دے میری ماں مر گئی سی. وہی ماں واسطے کوئی نہیں روندا، وہ انہیں آپ ہی رونا ہوتا ہے. جس کا قریبی مرتا ہے وہی روتا ہے، باقی تو نہیں روتے. آپ کیوں مجبور کرنا چاہتے روئے؟ پھر میں نے ایک نوٹ کیا کہ اگر کوئی مر جائے، غور فکر کیے گا میری بات پر، اگر کوئی مر جائے بندہ روئے نا، اللہ کی رضا پہ راضی رہے، کی کہیں گے؟ بڑا دل سخت ہے یار، اکھاں چانسو نہیں آئے، وہ خانہ رب ہو اور صبر تسی پتھر بناتا ہے، سخت دل بناتا ہے. یعنی صبر کرنا آج کل کے دور میں کیا ہے؟ سخت دل. اللہ معاف کرے لوگوں کہ جو بندہ صبر کر جائے اسے یہ کہتے ہیں